ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلہ داؤس سے تعلق رکھتے تھے۔ وہ اس قبیلے کے سردار طفیل بن عمر کے ہاتھوں مسلمان ہوئے۔ جب طفیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے اور مسلمان ہونے کے بعد اپنے گاؤں میں واپس آئے تو ابو ہریرہ نے ان کی پکار پر لبیک کہا۔ ابو ہریرہ اس قبیلے کے باقی لوگوں سے مختلف تھے جو کافی دیر تک اپنے پرانے عقیدے پر ڈٹے رہے۔ جب طفیل دوبارہ مکہ تشریف لائے تو ابو ہریرہ بھی ان کے ساتھ آئے۔ وہاں ان کی ملاقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، آپ کا نام کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا، عبد الشمس، یعنی سورج کا بندہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی بجائے عبد الرحمن بنو، جو رحمان کا بندہ ہے۔ انہوں نے جواب دیا، ہاں عبد الرحمن ہی ہوگا یا رسول اللہ۔ لیکن وہ ہمیشہ ابو ہریرہ یعنی بلیوں کے بچوں کے باپ کے نام سے جانے جاتے رہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح وہ بھی بلیوں کے شوقین تھے اور بچپن سے ہی ان کے پاس کھیلنے کے لیے ایک بلی ہوتی تھی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی سال تہامہ میں رہے اور ہجرت کے 7ویں سال کے شروع میں اپنے قبیلے کے لوگوں کے ساتھ مدینہ آ گئے۔ جب وہ مدینہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت خیبر کی جنگ پر گئے تھے۔ وہ مسکین تھے، اس وجہ سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقی اہل صفہ کی طرح مسجد میں جگہ لے لی۔ ان کے ساتھ ان کی والدہ تھیں جو ابھی تک مشرک تھیں۔ ابو ہریرہ نے اپنی والدہ کے مسلمان ہونے کی بہت دعا کی، لیکن ان کی والدہ مشرک ہی رہیں۔ ایک دن انہوں نے اپنی والدہ کو ایمان لانے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے کی دعوت دی، لیکن ان کی والدہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ ایسے الفاظ کہے جس سے وہ بہت افسردہ ہو گئے۔ آنکھوں میں آنسو لیے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ہریرہ، کیا ہوا ہے؟ تو وہ کہنے لگے، میں نے اپنی والدہ کو اسلام کی طرف لانے کی ہر کوشش کی ہے، لیکن انہوں نے ہمیشہ مجھے جھڑکا۔ آج میں نے انہیں دوبارہ دعوت دی اور میں نے ان سے ایسے الفاظ سنے جو مجھے پسند نہیں آئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ابو ہریرہ کا دل خوش کر دے، میری ماں اسلام کی طرف مائل ہو جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ کی درخواست کا جواب دیا اور ان کی والدہ کے لیے دعا بھی کی۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں گھر گیا اور دروازہ بند پایا۔ میں نے پانی کے گرنے کی آواز سنی اور جب میں نے اندر جانے کی کوشش کی تو میری والدہ نے کہا، اے ابو ہریرہ، جہاں ہو وہیں رہو، اور کپڑے پہننے کے بعد کہنے لگی، اب داخل ہو جاؤ۔ میں جب اندر داخل ہوا تو والدہ نے کہا، میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ کہتے ہیں کہ میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس آیا اور خوشی سے بالکل اسی طرح رویا جیسے 1 گھنٹہ پہلے میں غم سے روتا ہوا آیا تھا، اور کہا، یا رسول اللہ، میرے پاس خوشخبری ہے، اللہ نے آپ کی دعا قبول کر لی اور ابو ہریرہ کی والدہ کو اسلام کی طرف ہدایت دے دی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ سے بہت محبت کرتے تھے۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھتے ہوئے کبھی نہ تھکتے تھے، جن کے چہرے پر سورج کی ساری چمک نظر آتی تھی، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنتے کبھی نہ تھکتے تھے۔ وہ اکثر اللہ کی تعریف کرتے اور اپنی خوش نصیبی بیان کرتے ہوئے کہتے، الحمدللہ جس نے ابو ہریرہ کو اسلام کی طرف رہنمائی کی، الحمدللہ جس نے ابو ہریرہ کو قرآن سکھایا، الحمدللہ، شکر ہے اور تمام تعریفیں ہیں اس اللہ کے لیے جس نے ابو ہریرہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت عطا کی۔ مدینہ پہنچ کر ابو ہریرہ کا اصل مقصد صرف حصول علم تھا۔ زید بن ثابت بیان کرتے ہیں کہ ایک دن جب میں، ابو ہریرہ اور میرا ایک اور دوست مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے اور اللہ کا ذکر
ذکر کر رہے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ہمارے درمیان آ کر بیٹھ گئے۔ کہتے ہیں کہ ہم خاموش ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاری رکھو جو تم کر رہے تھے۔ کہتے ہیں کہ میں نے اور میرے دوست نے ابو ہریرہ سے پہلے اللہ سے دعا کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری دعا پر آمین کہا۔ پھر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا کی کہ اے میرے رب، میں تجھ سے وہ سوال کرتا ہوں جو میرے دونوں ساتھیوں نے مانگا ہے، اور میں تجھ سے ایسا علم مانگتا ہوں جو کبھی بھلایا نہ جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا اور ہم نے بھی ویسی ہی دعا مانگی۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ یہ نوجوان تم سے پہلے یہ دعا مانگ چکا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے 4 سال گزارے اور وہ سب باتیں حفظ کی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بولتے تھے، اور وہ سب سے زیادہ احادیث روایت کرنے والے صحابہ بنے۔ ان کے پاس بہت فارغ وقت تھا، کیونکہ بہت سے دوسرے مہاجرین کی طرح وہ اپنا وقت بازار میں خرید و فروخت میں نہیں گزارتے تھے، اور نہ ہی بہت سے انصار کی طرح ان کے پاس کھیتی باڑی کرنے کے لیے زمین تھی۔ وہ مدینہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہر سفر پر رہتے اور ہر سفر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے حفظ شدہ احادیث کو پڑھانے اور آگے منتقل کرنے میں مصروف رہتے تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم کی تلاش میں بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ کئی دن بھوکے رہتے اور ان کے پاس کچھ کھانے کو نہ ہوتا تھا۔ اکثر پیٹ پر پتھر باندھ کر گزارا کرتے، لیکن پھر بھی کسی کے آگے سوال نہ کرتے۔ پھر مسلمانوں پر اچھا وقت آیا تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات بھی ٹھیک ہوئے۔ ان کے پاس ایک آرام دہ گھر، ایک بیوی اور بچہ تھا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زیادہ تر وقت روحانی کاموں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزرتا۔ وہ اپنی اہلیہ اور اپنے بچوں سمیت قیام اللیل کرتے اور اللہ کی عبادت میں وقت گزارتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بحرین کے گورنر بنے۔ ابو ہریرہ پوری زندگی اپنی والدہ کے ساتھ مہربان رہے۔ جب بھی وہ گھر سے نکلنے لگتے تو اپنی ماں کے کمرے کے دروازے کے پاس کھڑے ہوتے اور کہتے، السلام علیکم یا امتا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم اے میری والدہ، اور اللہ کی رحمتیں اور برکتیں آپ پر ہوں۔ وہ جواب دیتی، وعلیکم السلام یا بنیا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور تجھ پر بھی سلامتی ہو میرے بیٹے، اور اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں۔ اکثر ابو ہریرہ اپنی والدہ سے یہ کہتے، اللہ آپ پر رحم کرے جیسا کہ آپ نے بچپن میں میرا خیال رکھا تھا۔ تو ان کی والدہ جواب دیتی، اللہ تم پر بھی رحم کرے جیسا کہ تم نے مجھے بوڑھے ہونے میں گمراہی سے نجات دلائی تھی۔ ابو ہریرہ دوسروں کو ہمیشہ اپنے والدین سے حسن سلوک اور نیک سلوک کرنے کی ترغیب دیتے تھے۔ مسلمان ابو ہریرہ کے ہمیشہ شکر گزار رہیں گے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث کو محفوظ رکھا اور سب سے زیادہ احادیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی، اور اپنی ساری زندگی ان احادیث کو سکھانے میں لگا دی۔ محبت کی تمنا ہے تو پھر وہ وصف پیدا کر، جہاں سے عشق چلتا ہے وہاں تک نام پیدا کر۔ اگر سچ ہے میرے عشق میں تو اے بنی آدم، نگاہ عشق پیدا کر، جمال ظرف پیدا کر۔ میں تجھ کو تجھ سے زیادہ چاہوں گا، مگر شرط یہ ہے اپنے اندر میری جستجو پیدا کر۔ اگر نہ بدلوں تیری خاطر ہر ایک چیز تو کہنا، تو اپنے اندر پہلے انداز وفا تو پیدا کر۔